اس لیے کہ آگے سے پلٹ کو جواب دے گی امی تم بھی تو ایسا کرتی ہو. اللہ اکبر کبیر. اس لیے دوستو آج کی اس محفل میں اسی پر زور دیا جا رہا ہے کہ گھر کے اندر جو ماں نام کی شخصیت ہوتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے, وہ بھی کسی کے پیٹ میں جنم لی ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی کسی ماحول میں پلی بڑھی ہوتی ہے. اگر اس کی اچھی تربیت ہو جائے, اس کی تربیت ہونے کے بعد آگے کا پورا مدرسہ اچھا ہو جاتا ہے. اس کی گود میں پلنے والے 2, 4, 5 بچے جو بھی اللہ پاک مقدر فرماتے ہیں تو وہ پورا کا پورا ایک بہترین مدرسہ بن کے تیار ہوتا ہے. ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. یہاں ایمان بنتا ہے, یہاں اخلاق بنتے ہیں, یہاں بہترین زبان سیکھی جاتی ہے, یہاں کلمہ سیکھا جاتا ہے, یہاں سلام سیکھا جاتا ہے, یہاں اللہ کا نام سیکھا جاتا ہے. جی سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلے سیکھنے سکھانے کا عمل ماں کی گود میں ہوتا ہے. اگر یہ ماں بنی ہوئی ہوگی, سنوری ہوئی ہوگی تو بچوں کو سنوار دے گی. یہ بگڑی ہوئی ہوگی تو بچے یقینی طور پہ بگڑیں گے. امام غزالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. 2 بھائی تھے, احمد غزالی, محمد غزالی. ایک بھائی عالم تھے, فاضل تھے, مسئلے مسائل بتاتے تھے, اور دوسرے بھائی خاموش طبیعت تھے, کم گو تھے, ملنا جلنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے, اختلاط والی زندگی نہیں تھی, مسجد میں وقت زیادہ گزارتے تھے. جو عالم تھے, مسئلے مسائل بتاتے تھے, وہ مسجد کے امام بھی تھے. عجیب بات یہ جو چھوٹے بھائی تھے یہ ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ طبیعت میں بہت نیک بزرگ صفت انسان تھے, لیکن اپنے بھائی جان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو لوگ باتیں بناتے تھے, بھائی یہ اتنے نیک ہیں خود بھی, اور ان کے بھائی عالم فاضل میں مسئلے مسائل بتاتے ہیں, آخر بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو لوگوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ امام صاحب یہ آپ کے بھائی آپ کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے, آخر کیا بات؟ تو کہا مجھے بھی یہ راز معلوم نہیں, آج میں امی جان سے کہتا ہوں. گھر پر گئے, والدہ سے کہا امی بھائی جان میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اللہ نے ان کو اتنی خوبیاں دی ہیں, اگر یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہے تو لوگ بدگمانی کا شکار تو نہ ہو. ماں نے بلایا, کہا بیٹا کیوں بھائی جان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ بہادر تھے, چونکہ ماں نے تربیت کی تھی, آگے بولنے کا مزاج نہیں تھا, خاموش نظریں جھکائے کھڑے تھے. کہا بیٹا ایسا مت کرو, بری بات, تم بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ کہ اچھا امی نماز پڑھوں گا. ساری بار مغرب کی نماز کا وقت تھا, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, نیت باندھی, یہ بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی نیت باندھی. ایک رکعت تو پوری امام کی اقتداء میں ادا کی. دوسری رکعت میں جب قرات شروع ہوئی تو نکل گئے سب سے اور الگ جا کے نماز پڑھی. اب لوگوں کو یہ محسوس تو ہوا جو قریب میں تھے کہ بھئی کوئی گیا ہے, لیکن جب دیکھا کہ کون گیا ہے, دیکھا کہ وہی گئے ہیں بھائی جان, آج آئے تھے اور نکل کر الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں, تو اور زیادہ تعجب ہوا. مسجد میں شور ہوا کہ بھئی پہلے تو نہیں پڑھتے تھے, آج پڑھی تو ایسی ڈیزائن دار پڑھی کہ ایک بھائی کے پیچھے باقی الگ. تو جو بڑے بھائی تھے وہ گھر پہ پہنچے, والدہ سے کہا امی اگر بھائی زندگی میں نماز نہ پڑھتا مجھے افسوس نہیں تھا, آج پڑھی اور ایسی پڑھی کہ ایک رکعت میرے پیچھے پڑھی اور بقیہ جو ہے بعد میں الگ سے نماز اپنی پوری کی. میں نے پوچھا بیٹا کیوں ایسا کیا؟ کہ امی جان پہلی نماز میں نے بھائی کے ابتدا میں نماز کی جب نیت باندھی, پہلی رکعت میں جب میں کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ بھائی جان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن دوسری رکعت میں جب قرات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ بھائی جان کا دل وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے. میں نے جب دیکھا کہ امام کا دل جب اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو ایسے غافل امام کے پیچھے نماز پڑھ کر میرا کیا فائدہ, تو میں الگ سے چلا گیا. اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا کیوں تم نے غفلت کے ساتھ نماز پڑھائی؟ اب بھائی کو تو اتنا ہی پتہ نہیں تھا, یہ چھوٹے میاں ایسے صاحب کشف ہیں کہ دلوں میں بھی جھانک لیتے ہیں, ان کو کیا پتا تھا, وہ کانپ گئے ایک دم. کہا امی جان بات اصل یہ ہے, نماز سے پہلے میں ایک مسئلے مسائل کی کتاب کو دیکھ رہا تھا, جب میں نے نماز پڑھانی شروع کی تو پہلی رکعت میں تمہیں ہمتن اللہ کی طرف متوجہ رہا, لیکن دوسری رکعت میں میری کچھ توجہ مسئلے مسائل کی طرف چلی گئی, تو یقیناً اللہ کی ذات سے ہٹی اور کتاب کی طرف میری توجہ چلی گئی. امی معاف فرمائیں اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے حضوری والی نماز پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے. ماں نے کہا ہائے افسوس, دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا. آج کی ماں ہوتی تو اس چھوٹے والے کو صاحب کشف کو شاباشی دے دی,
سینے سے لگاتی، ماشاءاللہ میرا بیٹا صاحب کشف ہو گیا، لوگوں کے دلوں کو جھانک کے دیکھنے لگا ان کے دل کیا سوچ رہے ہیں۔ آج کی ماں ہوتی تو شاباشی دیتی، لیکن وہ ماں معرفت بھری ماں تھی۔ اس نے کہا ہائے افسوس، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کا نہ نکلا۔ پیچھے کھڑا ہونے والا آگے والے کے دل کو دیکھتا رہا اور آگے والا کتاب کو دیکھتا رہا، دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ معرفت کی کتنی بلند بات کہی، دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا۔ پیچھے کھڑا ہونے والا امام کے دل کو جھانکتا رہا اور امام آگے کھڑا ہونے والا کتابوں کے مسائل کو دیکھتا رہا۔ کاش دونوں کے دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے، یہ مخلوق کی طرف اور ادھر ادھر متوجہ نہ ہوتے۔ ہائے میری ساری محنت بیکار نکلی، میرا دونوں میں سے ایک بھی نہ نکلا، ایک بھی کام کا نہ نکلا۔ اللہ اکبر، کیا ماں کو اللہ پاک نے معرفت دی ہو۔ جب اتنی عظیم ماں تھی تبھی تو جا کر ان کی کوکھ سے امام محمد غزالی اور احمد غزالی پیدا ہوئے، اور تصوف کا اتنا بھاری نقطہ ان کی زبان سے نکلا، بچوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اس نے۔